تلاوت کی ہوئی آیت کرنا یہ ہے اسکنتو، میں نے ان کو یہ کون سی مقام کی جگہ ہے؟ بوادن، ایسی وادی کہا جاتا ہے۔ وادی دو پہاڑوں کے درمیان جو جگہ خالی ہوتی ہے اس کو وادی کہا جاتا ہے، جیسے وادی لولاب کشمیر میں دو پہاڑوں کے بیچ میں وادی ہے، جہاں کے علامہ احمد شاہ کشمیری تھے رحمۃ اللہ علیہ۔ یہاں پر وادی کا ذکر کیا، یہ مکے کی وادی ہے، اطراف سے پہاڑ ہے، چند جگہ راستہ تھا مشکل سے، اور وہ راستے بھی پہاڑیوں سے اوپر اٹھتے ہوئے آتے تھے۔ ایک پہاڑی ہے کدیا، اور ایک پہاڑی ہے سنیت الوداعی، کئی پہاڑیاں ہیں، ان سے آپ آتے تھے۔ فرمایا غیر ذی زرعین، غیر ذی زرعین زراعت والی نہیں، جو قابل زراعت نہیں، مطلب بنجر زمین ہے۔ پانی کی طلب نہیں کیا، کیونکہ پانی بنیادی چیزوں میں سے ہے، امید یہ ہے کہ ساری حیات پانی پر موقوف ہے، پانی تو مہیا ہو ہی جائے گا اللہ کے فضل سے، لیکن یہاں پر پورے پہاڑ ہی پہاڑ ہیں، یہاں زراعت نہیں ہو سکتی ہے، اور انسان اناج کا کیڑا ہے، کھائے بغیر چلتا نہیں، تو غیر ذی زرع وادی ہے۔ عند بیتک المحرم، آپ کے گھر کے قریب جو قابل احترام ہے، محرم مانے احترام والا گھر۔ اس مقام پر اشارہ یہ ہے کہ یہاں پر زراعت تو نہیں ہو سکتی ہے، لیکن زراعت کے نہ ہونے کے باوجود میری دعا یہ ہے کہ یہاں لوگوں کو پھلوں سے رزق پہنچا۔ ربنا لیقیموا الصلاۃ، اے ہمارے پروردگار تاکہ وہ قائم کریں نماز قائم کریں، اس واسطے گھر کے قریب بسایا میں نے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ بیت اللہ بن چکا تھا جب یہ واقعہ پیش آیا، کیونکہ آپ کو معلوم ہے سب سے پہلے بیت اللہ کو آدم نے بنایا تھا، پھر طوفان نوح میں وہ ڈھا گیا تھا، پھر جبریل کو بھیج کر اللہ نے ابراہیم کو بنیاد دکھائی، ان بنیادوں پر ابراہیم اسماعیل نے تعمیر کیا ہے، تعمیر ہو چکی ہے، اب وہاں پر بسایا ہے۔ کیوں؟ لیقیموا الصلاۃ، تاکہ نماز کا اہتمام رکھیں۔ اس کا مطلب یہ ہوا نماز کا اہتمام رکھنے کے لیے مسجد کا قرب چاہیے، اگرچہ دور والے دور سے آئیں تو ثواب زیادہ ہے، لیکن یہ محنت والا کام بہت لوگ نہیں کر پاتے، کہیں میں گھر میں رہ جاتے۔ اگر گھر کے قریب مسجد ہے تو نماز کا اہتمام ہوتا ہے، اسی واسطے یہاں فرمایا تاکہ وہ نماز قائم کرے۔ لہذا فجعل میں جو فا ہے مانت تو، لہذا فجعل افئدۃ من الناس، کر دیجیے لوگوں کے دلوں کو تہوی الیہم، مائل ان کی طرف۔ اس آیت پر آپ غور سے دیکھیں، فجعل کر دیجیے، افئدہ جمع ہے، اس کا واحد ہے فؤاد، فؤاد کے معنی دل، من الناس لوگوں میں سے بعض کے دل، یہ بعض کہاں سے آیا؟ من کا ترجمہ ہے، من لوگوں میں سے، افئدۃ تنوین لگی جو دو زبر، اس کے معنی کچھ لوگوں کے دل ادھر مائل کر دیجیے۔ اگر یہ لفظ نہ ہوتا بلکہ یوں ہوتا افئدۃ الناس، سب کے دل ادھر مائل کر دیجیے، تو اتنا بھیڑ اتنا ازدحام ہو جاتا کہ وہاں کے مکین اس بھیڑ کو سنبھال نہ سکتے اور ان کا جینا دوبھر ہو جاتا۔ یہ من تبعیضیہ ہونے کے باوجود کتنے قلوب ہیں جو آج بھی بے چین ہیں، کب دکھائیں گے اپنا گھر؟ کتنے لوگ ہیں آپ شہر میں، آپ کو اندازہ نہیں ہے، گاؤں والے زندگی بھر کی کمائی دھیرے دھیرے جمع کرتے 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 مرنے کے کچھ دن پہلے جب اس قابل ہو جاتے ہیں کہ اب اس کرائے سے ہم جا سکیں تو سارا سرمایہ لگا کر وہ بیت اللہ جانے کی طرف رکھتے ہیں، اور کتنے لوگ ہیں اسی آس کو لے کر مر جاتے ہیں، پہنچ نہیں پاتے ہیں۔ وہ طلب کسی ابراہیم کی دعاؤں کا نتیجہ ہے۔ لوگوں کے دل مائل کر دیجیے، اور دل ایسا ایک بار مائل کر دیجیے نہیں ہے، لوگوں کے دل مائل کر دیجیے، ایک بار جانے سے دل نہیں بھرتا، دوبارہ جانے سے بھی دل نہیں بھرتا، تیسرا جانے سے بھی دل نہیں بھرتا، چوتھی بار گیا تب بھی دل نہیں بھرتا، بلکہ مرض بڑھتا گیا، جو دوا کی جتنی بار گئے قرب بڑھتا گیا، تعلق بڑھتا گیا، اور بار بار جانے سے وہاں کا قرب اتنا چھا جاتا ہے کہ طبیعت وہاں کے لیے آسودہ نہیں ہوتی، وہیں رہنا چاہتی ہے۔ تو یہ حضرت ابراہیم کی دعاؤں کا ایک ایک لفظ اللہ نے کیسا قبول فرمایا۔ وارزقہم من الثمرات، اور روزی دیجیے ان کو پھلوں میں سے۔ یہ نہیں کہا کہ مکے کے پہاڑوں کو ہٹا دو اور زمین کو بنا دو کاشت کے لائق، تاکہ پورے مکے والے کاشت کریں اور تازہ پھل کھا لیں۔ کسان بنانا ابراہیم کو پسند نہیں آیا کہ اپنے اولاد کو کسان بنا دے، بلکہ یوں فرمایا وارزقہم من الثمرات، ان کو رزق پہنچائیے پھلوں میں سے، لعلہم یشکرون، تاکہ وہ شاکر بن جائیں، تاکہ وہ شکر گزار بن جائیں۔ اس لعلہم یشکرون سے پہلے جو لفظ من الثمرات جس کا واحد ہے ثمرۃ، ثمرۃ نتیجہ کو بھی بولتے ہیں، پھل کو بھی بولتے ہیں، رزلٹ کو بھی بولتے ہیں، تو ثمرۃ کی جمع ثمرات، ان کو رزق پہنچائیے ثمرات سے، ہر چیز کا نتیجہ۔ ایک زراعت کرنے والے نے کھیتی میں گیہوں لگایا، اس کا نتیجہ کیا ہے؟ گیہوں، یہ بھی ثمر ہے، روٹی بنتی ہے اس سے۔ چاول، یہ بھی ثمر ہے، یہ بھی نتیجہ ہے۔ یہاں تک کہ انسان جو محنت کرتا ہے، جو اس کو مزدوری ملتی ہے، یہ اس کی مزدوری کا ثمرہ ہے۔ انسان شادی کرتا ہے، اولاد پیدا ہوتی ہے، اولاد اس کی شادی کا ثمرہ ہے۔ امتحان لکھتا ہے، نتیجہ رزلٹ سامنے آتا ہے، یہ اس کا ثمرہ ہے۔ ہر چیز کا رزلٹ ثمرہ کہلاتا ہے۔ تو ثمرات اس سے لکھا ہے شارحین نے کہ دنیا کی کوئی چیز کہیں بھی تیار ہوتی ہو اس کا نتیجہ مکہ میں ملے گا آپ کو، صرف پھل نہیں، صرف غلہ نہیں، دنیا کی ہر چیز دنیا کے کسی خطے میں وہ بنتی ہو مکے میں آپ کو دستیاب رہے گی، کیونکہ وہ اس کا ثمرہ وہاں موجود ہو۔ کیسی جامع دعا کیا تھا انبیاء کرام نے، اور ان کو رزق پہنچا پھلوں میں سے کھانے کے طور پر، اور نتیجہ ہو چاہے کسی چیز کا، ان تمام کو وہاں پر آپ پہنچائیے۔ چنانچہ ہر قسم کے قالین، کپڑے، کاریں، سیارے، علاج، دنیا کی ہر چیز کہیں بھی تیار ہوتی ہو اس کا نتیجہ آپ کو مکے میں نظر آئے گا۔ یہ سب کا مقصد لعلہم یشکرون، تاکہ یہ شکر گزار بنے اور آپ کی نعمتوں کو یاد کریں۔ لیکن اولاد کا حال کیا ہوا؟ آج بھی مکے والے کسان نہیں ہیں، مکے میں زراعت کے واسطے انتظام نہیں ہے، آج بھی وہاں پر کوئی بھی کسانی اور زراعت میں مشتغل نہیں ہے، کیونکہ زراعت کرنے والے کے لیے کچھ روایتیں اور بھی ہیں۔ جس گھر میں آلۂ حرث یعنی زراعت کا سامان داخل ہو گیا اس میں ذلت داخل ہو گئی۔ کیوں؟ کیونکہ وہ زراعت میں اتنا کھو جاتا ہے کہ اپنے خالق سے رشتہ توڑ لیتا ہے، اس کی طہارت بھی ختم ہو جاتی، اس کے لباس میں پاکیزگی ختم ہو جاتی۔ اسی واسطے بیشتر کسانوں کا حال یہ ہے کہ وہ پاک صاف نہیں رہتے، کپڑے ان کے گندے ہو جاتے، نمازیں ان کی چھوٹ جاتی، زندگی ان کی بے کیف ہو کے رہ جاتی ہے۔ ہاں، اگر زراعت کرنے والا پاک صاف رہے، چاہے اس کی کھیتی کا نقصان ہو جائے لیکن نماز پابندی سے پڑھے، تو اللہ تعالیٰ نے وعدہ فرمایا ہے کہ اس کے ذریعے سے جو غلہ، جو پھل، جو چیز تیار ہوگی اور جتنے لوگ کھائیں گے سب کو صدقہ کرنے کا ثواب اس کو ملے گا، جتنے چرند و پرند کھائیں گے صدقہ کرنے کا اس کو ثواب ملے گا۔ مگر ایسے کسانوں کی سخت ضرورت تھی، آج بھی نہیں ہے۔ آپ جا کر دیکھیے اضلاع میں، آپ شہروں میں ہیں، آپ کو اندازہ نہیں ہے، ہم نے شہر تک مارچ کیا ہے تب پہنچے ہیں شہر میں، ہم نے گاؤں سے شروع کیا دیکھنا، ہماری پیدائش گاؤں کی ہے اور آج بھی وہ گاؤں ہی ہے، ہم نے گاؤں سے شہر تک دیکھا ہے اور برتا استعمال کیا ہے۔ کھیتی کرنے والوں کا حال ہم جانتے ہیں، کھیتی کرنے والوں کے ساتھ
اللہ تعالیٰ نے ابراہیم کی دعاؤں کی برکت سے ہر چیز کو مکے تک پہنچایا ہے، لیکن مکے والوں کو کسان نہیں بنایا۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ زراعت نہ کی جائے، زراعت کی جائے اگر اللہ کا فرضہ سمجھ کر، تو پھر وہ کسان میں خوشحال رہے گا، لیکن زراعت کرنے والے بالعموم جاہل ہوتے، نادان ہوتے، ان کے اندر ایمان کے اوصاف نہیں ہوتے، وہ اللہ کی ذات پر بھروسہ کم کرتے، وسائل پر بھروسہ زیادہ کرتے، اسی واسطے وہ ہمیشہ ناکام رہ جاتے، اور بڑے بڑے علم کے مینارے وہاں تک جاتے ہی نہیں، یہیں رہ جاتے شہر میں گھوم پھر کے، ان تک ان کا کلمہ صحیح کرنے والا کوئی نہیں پہنچا۔ بہت کم ایسے لوگ ہیں جو خود ہی شہر کی طرف آگے بڑھ جاتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر ان کے لیے رزق کے واسطے انتظام فرمانے کی دعا قبول فرمایا۔ آگے ربنا انک تعلم ما نخفی وما نعلن، یہ اشارہ ہے، اے ہمارے پروردگار بے شک آپ جانتے ہیں جو کچھ میرے دل میں ہے، ما نخفی جو ہم چھپاتے ہیں، جو ہم مخفی رکھتے ہیں، وما نعلن اور جس کا ہم اعلان کرتے ہیں، جو ہم ظاہر کرتے ہیں۔ اس میں کیا کہنا چاہتے ہیں ابراہیم؟ ان کو تو معلوم ہے کہ اللہ کے پاس علم ہر چیز کا ہے، ظاہر باطن سب جانتے ہیں، یہ ظاہر کرنے کا مقصد کیا ہے؟ ہم نے اپنی دعاؤں میں جو کچھ مانگا ہے یہ تو آپ جانتے ہی ہیں، جو ہم دل میں رکھتے ہیں اور مانگ نہیں سکتے ہیں، یعنی بیوی کو بچے کو ایسے مقام پہ چھوڑ کے جاتے ہیں، اس ملال کو جو فطری ہے نیچرل ہے، اس کو تو بھی آپ جانتے ہیں، یعنی ان کا بھی آپ انتظام کیجیے۔ یہ اشارہ ہے اس کی طرف، اپنی محبت اپنی اولاد سے ظاہر کرنے کے بجائے اس کیفیت کو، اس اضطراب کو، اس قلبی بے چینی کو اس طرح ظاہر فرمایا، ہمارے رب آپ تو خوب جانتے ہیں جو ہم دل میں چھپاتے ہیں اور جس کو ہم ظاہر کرتے ہیں۔ وما يخفى على الله من شيء، اور اللہ پر کوئی چیز مخفی ہے ہی نہیں، فی الارض ولا فی السماء، نہ آسمان میں اور نہ زمین میں۔ زمین میں ہم ہیں، ہماری اولاد ہے، سینکڑوں مخلوقات ہیں، ان میں دلوں میں جو بے چینیاں ہیں وہ آپ جانتے ہیں، یعنی ایک شوہر کا بیوی سے جدا ہونا، ایک بچے کا جو بڑھاپے میں بڑے مانگنے کے بعد پیدا ہوا تھا اس کو ایسے لغو صحرا میں چھوڑ کر جانا، ایک انسان کے قلب میں کتنی تشویش پیدا کرتا ہے، مگر آپ کے علم سے ہر چیز مخفی نہیں ہے، ہر چیز آپ کے علم میں ہے، لہذا اس کرب کو بھی ہم آپ کے حوالے کرتے ہیں۔ اس کے بعد آگے شکر ادا فرمایا، شکر، کیونکہ جب بندہ شکر ادا کرتا ہے تو مزید نعمتوں کا استحقاق پاتا ہے۔ الحمدللہ الذی وهب لي على الكبر اسماعیل و اسحاق، اللہ کا شکر ہے جس نے ہم کو عطا کیا بڑھاپے میں، علی الکبر، کب عطا کیا؟ علی الکبر کا ترجمہ ہے بڑی عمر پر، الکبر کبیر سے کبر، اس پر اعلیٰ داخل کیا، علی الکبر کے معنی بڑی عمر کے بعد، یعنی بڑھاپے میں عطا کیا۔ حضرت ابراہیم نے خود اپنا ختنہ 100 سال کے بعد کیا، اس زمانے میں اس بڑھاپے میں اولاد کے لیے طرف پر دعا کی تھی، رب هب لي من الصالحین، رب هب لي من الصالحین، تو یہ اولاد کب عطا ہوئی؟ بڑھاپے میں۔ اس بڑھاپے کی اولاد پر بھی شکریہ ادا کر رہے ہیں، تاکہ یہ جو نعمت ہے بڑھاپے میں اولاد کی شکل میں جس کو ہم چھوڑ کے جا رہے ہیں، اس شکرانے پر اس کے تحفظ کا زیادہ ذمہ اللہ کے پاس رہ جاتا ہے، کہ جو آپ نے بڑھاپے میں نعمت دی ہے ہم اس پر آپ کا شکر ادا کرتے ہیں، تاکہ اس شکرانے پر مزید نعمتیں ہوں، یعنی وہ بچہ جوان بھی ہو، ہماری آنکھوں کا سہارا بھی ہو، ہماری لاٹھی بن سکتا ہو، اور ہم اس سے اپنے قلب و جگر کو تر و تازہ کرنے میں ہم کو موقع میسر آئے، اس لیے شکریہ ادا کر رہے ہیں۔ وہ ذریعہ ہے نعمتوں کی بقا اور نعمتوں کا اضافہ چاہیے تو شکرانہ ادا کرتے رہنا چاہیے۔ الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے، الذی وہب لی، وہبہ کے معنی گفٹ دینا، ہبہ، ہبہ کسے کہتے ہیں؟ گفٹ دینا، یعنی کوئی حق نہیں، کوئی استحقاق نہیں، محض اپنے فضل و کرم سے اپنی محبت میں کوئی چیز دے دینا، اس کو ہبہ کہا جاتا ہے۔ وہب لی، مجھے اللہ نے عطا فرمایا علی الکبر، بڑھاپے میں، کس کو؟ اسماعیل و اسحاق، دو بیٹے عطا فرمائے، اسماعیل بی بی ہاجرہ سے اور اسحاق بی بی سارہ سے۔ حضرت سارہ آپ کی پہلی بیوی ہے، ان سے اولاد نہیں ہوئی، ان کے ساتھ سفر کر رہے تھے، راستے میں ایک ظالم اور جابر بادشاہ نے بی بی سارہ کو روک لیا، غلط نیت سے ہاتھ بڑھانا چاہا تو اس کے ہاتھ شل ہو گئے، ایک بار توبہ اس نے کیا، بیوی نے معاف کر دیا، پھر حرکت کرنا چاہا، پھر ہاتھ شل ہو گئے، پھر توبہ کیا، پھر معاف کیا، 3 دفعہ ایسا ہی ہوا۔ اس کے بعد وہ بے چین ہو کر کہتا ہے تم لوگ کس کو پکڑ کے لے آئے، یہ تو عورت نہیں ہے، کوئی جن ہے۔ اس کے بعد ان کو چھوڑ دیا، اور چھوڑنے کے بعد اپنے پاس سے بی بی ہاجرہ کو دیا اور کہا ہاں اجرک، یہ تو کچھ تکلیف دیا میں نے، یہ اس کا محنتانہ بھی ساتھ دے کے جاؤ، ہاں اجرک سے جا کر ہاجرہ بنا ہے۔ اللہ کی مرضی، بی بی سارہ سے کوئی اولاد نہیں تھی، لیکن بی بی ہاجرہ سے حضرت اسماعیل پیدا ہوئے، اور جیسے ان سے اسماعیل پیدا ہوئے، بی بی سارہ سے بھی اللہ نے اپنے فضل و کرم سے اسحاق کو پیدا فرمایا۔ یہ قصے قصص الانبیاء سے لیے گئے ہیں، ابن کثیر معتبر کتاب ہے، ابن کثیر کی کتاب ہے قصص الانبیاء، انہوں نے لکھا ہے اللہ تعالیٰ نے پہلے اسماعیل کو پیدا کیا بی بی ہاجرہ سے، اس کے بعد اسحاق کو پیدا کیا بی بی سارہ سے۔ یہ دو دفعہ میں کیوں وضاحت کر رہا ہوں؟ کیونکہ سورہ صافات پارہ 23 میں ذبیح اللہ جسے کہا گیا ہے، آج بھی یہودیوں کا دعویٰ ہے کہ ذبیح اللہ اسماعیل نہیں ہے، اسحاق ہے، اور قرآن کریم نے بڑی اولاد یہاں پر اسماعیل کو کہا ہے، پہلے ان کا نام لیا، اس کے بعد اسحاق کا نام لیا، اور یہی ترتیب وہاں بھی قائم ہے۔ اور دوسری آیتوں میں واضح کیا ہے کہ جس وقت قربانی کا حکم دیا گیا اس وقت اسماعیل اکلوتی اولاد تھے، 2 بیٹے نہیں تھے ابراہیم کے، اکلوتی اولاد، تاکہ ان کا امتحان لیا جا سکے۔ اکلوتی اولاد سے مراد کون؟ جو پہلے پیدا ہوا، اور پہلے پیدا ہوا ان کا نام یہاں قرآن نے پہلے دیا ہے، وہ ہے اسماعیل، لہذا ذبیح اللہ اسماعیل ہی ہے۔ یہودیوں کا یہ کہنا کہ اسحاق ذبیح اللہ ہے، یہ 2 جگہ سے ثابت ہو رہا ہے، یہ میں وضاحت کرنا چاہ رہا ہوں۔ حضرت اسماعیل حضرت اسحاق دونوں کو اللہ نے ہبہ کیا۔ اب یہاں اشارہ یہ ہے کہ آپ ان کی حیات کو بخش دیجیے اور ایسے لقد سہرا کثیر میدان میں جینے کا سامان فراہم کیجیے۔ ان ربی لسمیع الدعاء، بے شک میرا رب البتہ دعاؤں کو سننے والا ہے، یعنی اللہ کی یہ شان ہے کہ دعائیں کرنے والا کبھی ناکام نہیں ہوتا۔ وعدہ ہے اللہ کا ادعونی استجب لکم، تم مانگو میں تمہاری دعائیں قبول کروں گا، اور مانگنے والا جب خلیل ہو، وفادار ہو، تو ان دعاؤں کے قبول ہونے کا شک نہیں ہے۔ اب اس کے بعد ان دعاؤں کا جو اجمالی خاکہ تھا پھر پیش کیا، رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعاء، اے میرے پروردگار مجھ کو بنا نمازوں کو قائم کرنے والا۔ مقیم الصلاۃ، یہ مقیم اس میں فاعل ہے، نماز قائم کرنے والا، یعنی بطور عادت کے نمازی ہو، بطور عادت کا مطلب کبھی نہ چھوٹے، کبھی پڑھ لیا کبھی نہیں پڑھ لیا، ایسا نہیں۔ مقیم الصلاۃ، نمازوں کو قائم کرنے والا مجھ کو بنا، ومن ذریتی، اور میری اولاد میں سے بعض کو، دیکھا آپ نے پوروں کو نہیں فرمایا، میری اولاد میں سے بعض کو، کیونکہ معلوم تھا آدم بھی نبی تھے، ان کی ساری اولاد متی نہیں ہوئی۔ حابیل قابیل کا قصہ آ چکا ہے کہ قابیل نے حابیل کو قتل کر دیا، دونوں باپ
دونوں کے باپ ایک ہی تو تھے لیکن ایک قاتل ہوا ایک مقتول ہوا. تو ہر نبی اللہ سے دعا میں اس کا اہتمام رکھتے ہیں کہ ایسی بات کہی جائے جو کسی بنا پر رد نہ ہو سکے. دعا کرنے میں اس کا لحاظ کرنا چاہیے. چنانچہ سورہ مریم 16واں پارہ وہاں پر ابراہیم کی اولاد کا ذکر آیا ہے کہ ان میں سے بعض ناخلف پیدا ہوئے. فخلف من بعدهم خلف اضاعوا الصلاۃ. یہاں کہا ہے نماز قائم کرنے والا بنا, وہاں کہا ہے کہ ان کی اولاد میں سے بعض نماز ضائع کرنے والے بنے. صرف انہی کی نہیں اولاد, ابراہیم کی, اسماعیل کی, حضرت موسیٰ کی, حضرت ادریس کی, یہ وہاں نبیوں کے نام بتائے گئے ہیں. ان کی اولاد میں سے کچھ لوگ ناخلف پیدا ہوئے. اسی وہاں زمین استعمال ہوا اور من ذریتی, اور میری اولاد میں سے بعض کو آپ نمازی بنائیے, یعنی نماز پر قائم رہنے والا بنائیے. ربنا وتقبل دعا, اے ہمارے پروردگار. یہ بار بار کیوں ربنا اور ربی کہتے ہیں؟ تضرع, عاجزی, الہا ہزاری کے لیے. وتقبل دعا, اور آپ میری دعا قبول فرمائیے. یہ دعا آپ قبول کر لیجیے, التجا فرمائیں. اس دعا کو اللہ تعالیٰ نے قبول فرمایا. ان کی آخری دعا کا حصہ ربنا اغفر لی ولوالدی, اے میرے پروردگار میری مغفرت فرما اور میرے ماں باپ کی, وللمؤمنین, اور ایمان والوں کی, یوم یقوم الحساب, جس دن حساب قائم ہو. یہاں پر ایک اشکال کیا ہے شارحین نے کہ میری مغفرت فرما, یہ تو ٹھیک ہے, لیکن میرے ماں باپ کی مغفرت فرما, یہ جملہ محل نظر اس لیے ہے کہ ان کے ماں باپ میں سے والد کا ذکر اللہ نے کیا ہے سورہ مریم پارہ 16 میں کہ وہ مشرک تھے اور بت بناتے تھے, بتوں کی پرستش کرتے تھے. انہوں نے ان کو گھر سے بے گھر کر دیا تھا, بتوں کو بیچنے کا کام لگایا تھا, اور بتوں کے بیچ کر واپس ناکام آنے میں کیا کیا, گھر سے بے گھر کر دیا. ان کے حق میں دعا کیوں فرمایا؟ ایسی ہی دعا سورہ شعراء میں آئی, واغفر لأبی انہ کان من الضالین. وہاں صاف واضح ہے, واغفر لأبی, میرے باپ کی مغفرت فرما, انہ کان من الضالین, وہ تھے گمراہوں میں سے یا وہ ہیں گمراہوں میں سے. اشارہ یہ ہے کہ ان کی گمراہی دور کر کے ان کو ایمان والا بنا دیجئے, یہ مطلب ہے. یہ مفہوم یہ بتایا, ان کی مغفرت فرما, وہ گمراہوں میں سے ہیں, یعنی ان کی گمراہی دور کر کے ہدایت کی توفیق دے کر ان کو صاحب ایمان بنا کر بخشش کر دیجئے, یہ مطلب اس کا لیا جائے. دوسرا مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس وقت کی بات ہے جب تک اللہ نے حکم نہیں دیا تھا کہ آپ مشرکوں کے لیے دعا نہ کریں. سب کے لیے دعا کرنے کا حکم تھا, دعا کرتے تھے, لیکن جب معلوم ہو گیا کہ اب مشرک کے حق میں دعا کرنا منع ہے تو ابراہیم نے اپنا ہاتھ اٹھا لیا. فلما تبین له انه عدو للہ تبرأ منه, جب ان کو معلوم ہو گیا کہ وہ اللہ کے دشمن ہیں تو انہوں نے اپنا ہاتھ بری کر لیا. یہاں سے معلوم یہ ہوا کہ مومن کے لیے منع کرنے کا حکم بعد میں آیا کہ آپ کافروں و مشرکوں کے حق میں استغفار مت کیجیے. چنانچہ قرآن کریم کی دوسری آیت موجود ہے کہ جب ابراہیم کو معلوم نہ تھا تو انہوں نے دعا کی, اور جب ان کو معلوم ہو گیا کہ اللہ مشرکوں کی مغفرت نہ فرمائیں گے تو انہوں نے اس دعا سے اپنا ہاتھ کھینچ لیا. یہ سورہ ہود میں بھی بحث آ چکی ہے پیچھے, یہاں اشارہ اسی کی طرف ہے. ربنا اغفر لی ولوالدی, میری مغفرت فرما دیجئے اور میرے ماں باپ کی بھی, وللمؤمنین, اور سب ایمان والوں کی بھی, یوم یقوم الحساب, حساب قائم ہونے کے دن سب کی مغفرت فرما. حضرت ابراہیم کی اس دعا سے کئی مسائل پیدا ہوئے. آخری جز کا یہ ہے کہ اگر آپ کو واضح معلوم ہو جائے کہ فلاں مشرک ہے تو ان کے حق میں دعائے استغفار جائز نہیں ہے. وما كان استغفار ابراہیم لابیہ الا عن موعدۃ وعدها ایاہ, اور نہیں ہے ابراہیم کا استغفار ان کے باپ کے حق میں مگر ایک وقت مقررہ تک کے لیے جس کا ان سے اللہ نے وعدہ کر رکھا تھا. جب وہ وعدہ کا وقت آ گیا کہ اب ان کا تو خاتمہ ایمان کے بغیر ہو گیا, اب ایمان لانے کی امید ختم ہو گئی, تب انہوں نے ان کے حق میں ایمان لانے کی دعا چھوڑ دیا. یا جہاں جہاں مغفرت کا ذکر ہے وہاں ان کے حق میں ایمان کے قبول کرنے کی دعا ہے. اور جب انتقال ہو گیا کفر پر تو یقین آ گیا کہ اب ایمان لانے کی توقع ختم ہو گئی تو انہوں نے دعا کرنا چھوڑ دیا. لیکن اب کسی کے بارے میں کیا خبر ہے کہ کون آدمی ایمان پر ہے, کون آدمی شرک پر ہے. اگر واضح طور پر معلوم ہو جائے کہ یہ شرک پر ہے تو اس کے حق میں آپ استغفار نہیں کریں گے, چاہے وہ آپ کا کتنا بھی قریبی آدمی ہو. ما كان للنبي والذين امنوا ان يستغفروا للمشركين ولو كانوا اولي قربى, ایمان والوں کے لیے اور کسی نبی کے لیے مناسب نہیں ہے کہ کسی مشرک کے حق میں استغفار کریں چاہے وہ کتنا ہی قرابت دار ہو. ما كان للنبي والذين امنوا ان يستغفروا للمشركين, تو مشرک کے حق میں استغفار کرنا جائز نہیں ہے کیونکہ اللہ اس کو معاف نہیں کریں گے. تو ابراہیم کی ان دعاؤں کا خلاصہ آپ کے سامنے میں رکھ دوں. سب سے اہم بات یہ کہ اپنی اولاد کے حق میں دنیا میں بھی سکون عافیت مانگا, اور بت پرستی سے اجتناب کی اللہ سے توفیق مانگا, اور مختلف قسم کے پھلوں کو بطور رزق ان سے طرف فرمایا, نمازوں کو قائم کرنے والا اور شاکر بندہ بنانے کی دعا فرمایا, اور اپنے قلب کے اضطراب کو جو کہنے میں مناسب نہیں تھا اس طرح مغفرت رکھ کے پیش کر دیا کہ میرے قلب کے اضطراب کو آپ جانتے ہیں کہ بحیثیت شوہر کے بیوی کے حق میں اور بحیثیت باپ کے بیٹے کے حق میں ایک قلب میں کتنا اضطراب ہوتا ہے, اس سے آپ واقف ہیں, اس کو بھی آپ حل فرمائیے. اور جب اللہ کی نعمتیں مل جائیں اولاد کی شکل میں تو بندہ شکر ادا کرے, یعنی ان کو صحیح کام میں استعمال کرے. صرف دنیا میں استعمال کرنا ان کا غلط استعمال ہے, ان کو ایسا بنانا کہ وہ آپ کے لیے توشہ آخرت بن جائیں. توشہ آخرت تو دنیا میں سے جائیں تو آپ کے حق میں سفارش کرنے والے بن جائیں. چنانچہ اگر کوئی اپنے بیٹے کو صالح بناتا ہے تو اس کے زندگی بھر کے تمام صالح کام کا صلہ اس کے باپ کو بھی ملتا ہے, کیونکہ اس نے صالح بنایا, محنت کیا ہے, تیار کیا ہے. اور آخر میں یہ واضح کیا کہ ماں باپ کے حق میں اور دوسروں کے حق میں دعا قبول ہوتی ہے. دیکھو یہاں پر دعا کس کے حق میں کیا ابراہیم نے, رب اغفر لی, میرے لیے مغفرت, وللوالدی, اور ماں باپ کے حق میں, وللمؤمنین, اور سارے ایمان والوں کے حق میں. معلوم ہوا ایک مومن دوسرے مومن کے لیے چاہے رشتہ دار ہو یا نہ ہو دعائے مغفرت کرنا چاہیے. جو لوگ کہتے ہیں رشتہ دار ہونا شرط ہے ان کی آنکھ یہاں کھولنا چاہیے کہ ابراہیم نے اپنی مغفرت کی دعا کی, ماں باپ کی مغفرت دعا کی, اور ساتھ میں کہا وللمؤمنین, اور سارے ایمان والوں کی مغفرت کی دعا کی, رشتہ دار ہوں یا نہ ہو. جب رشتہ ہو یا نہ ہو دونوں صورتوں میں ابراہیم کی دعا ثابت ہو گئی ہے تو ہر مومن کی دعا ہر مومن کے حق میں یقیناً قابل قبول ہوگی. رشتہ داریوں کی شرط لگانے والے اس آیت سے آنکھیں بند کر رہے ہیں. اور دوسری بات ہے رشتے کی شرط لگاؤ تب بھی تو سب آدم پہ جا کے ایک ہو جاتے ہیں. یہ بھی بنی آدم, وہ بھی بنی آدم, پورے کے پورے آدم زادے ہیں. اگر رشتوں کی آپ شرط بھی لگا لیں تو بھی ہر آدم کی اولاد تمہارا بھائی ہے. آدم کے رشتے سے بھی دیکھ لو اور ایمان کے رشتے سے بھی دیکھ لو. لہٰذا ایک مومن دوسرے مومن کے حق میں دعا کر سکتا ہے, اس کا فائدہ ضرور پہنچتا ہے, چاہے وہ اپنا بھائی رشتے میں آتا ہو یا بظاہر نہ آتا ہو, اس کا فائدہ ہے. چنانچہ سورہ حشر پارہ 28 میں ایک دعا سکھایا اللہ نے, ربنا
اے ہمارے پروردگار ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذين سبقونا بالایمان، اے ہمارے پروردگار ہماری مغفرت فرما اور ہمارے ان بھائیوں کی جو ہم سے پہلے دنیا میں آئے اور چلے گئے، سب تک کر گئے ہم سے ایمان نہیں۔ ان کے حق میں دعا اللہ نے کرنے والوں کی تعریف کی ہے۔ اس سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ اپنے سے پہلے جو گزر چکے ایمان لا کر دنیا سے چلے گئے، ان کے حق میں دعائے مغفرت کرنا یہ ایمان والوں کی علامت ہے۔ اور آگے فرمایا ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين امنوا ربنا انك رؤوف رحيم، ایمان والوں کی طرف سے ہمارے دلوں میں کوئی کینہ، کوئی غل، کوئی غش نہ پیدا ہونے پائے، یعنی بد زبانی اور بد گمانی دونوں سے روکا گیا۔ تو ہم سے پہلے جو مر چکے ہیں، دنیا سے جا چکے ہیں، ان تمام کے حق میں دعائے مغفرت کرنا ایمان والوں کا شیوا ہے۔ اب یہاں سے نیا رکوع شروع ہو رہا ہے جس میں قیامت میں ہونے والے مناظر پیش کیے جائیں گے، اور اللہ کو جو لوگ سمجھتے ہیں کہ اللہ غافل ہے ظالموں کے عمل سے، ان تمام کی آنکھیں کھول دیا اللہ نے کہ ظالموں کے ظلم سے اللہ کو غافل مت سمجھو، اللہ پوری طرح باخبر ہیں۔ ان کو صرف اس واسطے مؤخر کرتے ہیں کہ ایک دن ان کے حق میں ایسا آنے والا ہے کہ نگاہیں خیرہ ہو جائیں گی۔ اس دن آسمان اور زمین میں کیسے انقلاب پیدا ہوں گے، لوگوں کا لباس اور غذا کیسی ہوگی، ہر ایک کرتوت کا بدلہ انہیں کیسے ملے گا۔ یہ سورہ ابراہیم کا بالکل آخری رکوع ہے جس میں نتیجہ انشاءاللہ اس کا ظاہر کیا جائے گا کہ موحد کا حال کیا ہوگا اور غیر موحد کا حال کیا ہوگا۔ دعا کر لیجیے۔